السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں، اور وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ عام لوگوں کی نظر میں تقویٰ اکثر ظاہری اعمال اور عبادات تک ہی محدود ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ نماز پڑھے، روزے رکھے یا ظاہری طور پر پرہیزگار نظر آئے وہ متقی ہے۔ لوگ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ کسی کا ظاہر کیسا ہے، لیکن نہیں۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا، محتاط رہنا۔ ایکچولی حقیقت میں تقویٰ دل کی کیفیت اور اللہ کے ساتھ اخلاص کا نام ہے۔ قرآن کے مطابق تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف رکھا جائے، حلال حرام میں فرق کرتے ہوئے کوئی بھی کام کیا جائے۔ تقویٰ کا تعلق صرف ظاہری عبادات سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی سوچ، نیت اور برے کاموں سے بچنے کی حقیقی کوشش سے بھی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم اکیلے ہوں یا ہم لوگوں کے بیچ ہوں۔ ہمیں برائی سے بچنا اور اچھائی کو اپنانا ہے۔ ہم اپنے کردار سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم واقعی متقی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کے حقوق چھینتے ہیں یا حسد کرتے ہیں تو کیا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں؟ تقویٰ صرف عبادت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر عمل میں جھلکتا ہے۔ تقویٰ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک راستہ ہو جس کے دونوں جانب کانٹے ہوں، اور انسان ان کانٹوں سے بچتے ہوئے محتاط انداز میں چل رہا ہو۔ یہی تقویٰ ہے کہ ہم دنیا کی برائیوں سے بچ کر اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم خود کو متقی کہہ سکیں؟ کہ ہم جھوٹ، دھوکہ، حسد اور ظلم سے بچتے ہیں؟ کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو تقویٰ کا مظاہرہ صرف نماز اور روزے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے اخلاق، رویے اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ذرا سوچیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہمارا دل لرزتا ہے؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے؟ جب ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں تو کیا ہم اس کے عذاب سے کانپ اٹھتے ہیں؟ نہیں، ہم نے تقویٰ کو صرف اپنے الفاظ تک محدود کر دیا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو اپنے اعمال میں کہیں کھو دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ آج ہم اس دنیا میں عزت، شہرت اور مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اللہ کے نزدیک عزت دار بننے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی اپنے دل میں تقویٰ پیدا کیا؟ تقویٰ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ یہ وہ زنجیر ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تقویٰ کی بات کرتے ہوئے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک گھر کے اندر سے ماں اور بیٹی کی باتیں سنی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے۔ بیٹی نے جواب دیا، ماں، امیر المومنین یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ ماں بولی، عمر تو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ بیٹی نے کہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، نہ کوئی انسان دیکھ رہا ہو، نہ کوئی سزا کا خوف ہو، لیکن صرف اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہ سے رک جانا۔ تقویٰ پر قائم رہنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ یہ سب انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ کا دل اللہ کی رضا کی طرف مائل ہوتا ہے اور تقویٰ بڑھتا ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ ہم سب یہاں مہمان ہیں۔ ہماری اصل منزل وہ ہے جہاں ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ دار، نہ دوست، بلکہ اس دن صرف ایک چیز ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی، اور وہ ہے تقویٰ۔ دیکھیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ قبر میں اتریں گے تو آپ سے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ ہم یہ سوالات تو یاد ہیں، لیکن کیا ہم ان کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارا کہ ہم اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہو؟ یہ دل، یہ روح، یہ زندگی، سب کچھ اللہ کی امانت ہے، مگر ہم نے اس امانت کا کیا حال بنا دیا ہے؟ ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا اور اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے بھر دیا ہے۔ ہم نے اپنے عملوں کو دکھاوے اور جھوٹ سے آلودہ کر دیا۔
ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جب تقویٰ دل میں جگہ بنا لیتا ہے نا تو انسان کے قدم خود بخود سیدھے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ وہ گناہ کے قریب جانے سے پہلے ہی کانپ جاتا ہے اور نیکی کے ہر موقع کو غنیمت جانتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم واقعی متقی ہیں؟ کیا ہم اپنے رب سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا ہمیں ڈرنا چاہیے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اس کی رضا کو اپنا مقصد بنایا ہے؟ یا ہم صرف دنیا کی محبت اور خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ میں آپ سے کہوں گی کہ اپنی زندگی کے مقصد کو دوبارہ دیکھیں، اپنے دل سے یہ سوال کریں، کیا آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی محبت ہے؟ ذرا تصور کریں اس دن کا جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیا ہم اس سے سر جھکا کر یہ کہیں گے کہ اے میرے رب، میں نے تیری زمین پر تیری نافرمانی کی، میں نے تیری عطا کردہ زندگی کو ضائع کر دیا؟ یا ہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی غلطیوں سے توبہ کی، میں نے تیری رضا کے لیے جینا سیکھا، میں نے اپنے دل کو تیرے خوف اور محبت سے بھر دیا؟ اور آخر میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گی کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم نے اس دنیا میں جو بھی وقت گزارنا ہے وہ ایک امانت ہے۔ اس امانت کا حق یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں اور اس کی رضا کو اپنی ہر خواہش پر ترجیح دیں۔